أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یعنی مسلمانوں سے، کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کہیں جو اچھی ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان فساد کرواتا ہے، اختلافات ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بیان ہوا تھا کہ مشرکین مکہ کس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ کچھ لوگ مشرکین مکہ میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، غور سے کان لگا کر بات سنتے تھے، لیکن ان کی نیت اصلاح کی، ایمان قبول کرنے کی یہ نیت نہیں ہوتی تھی۔ ان کی نیت ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ہم نعوذ باللہ مذاق اڑائیں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو کان میں کہتے بھی تھے کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، یہ ان پر جادو کا اثر ہو چکا ہے، یا یہ مجنون ہے۔ اس طریقے کی باتیں مشرکین مکہ کہتے تھے۔ تو اب یہاں سے حکم دیا جا رہا ہے کہ کافر تمہیں کچھ بھی کہیں، لیکن تمہیں چاہیے کہ اپنی زبان کو سنبھالیں۔ یہ اللہ رب العزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں سے کہلوا رہے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، میرے بندے یعنی مسلمان، ایمان والوں سے آپ کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہت زیادہ اچھی ہو۔ یعنی کافر تو تمہیں طعنہ دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور برے برے القاب سے تمہیں پکارتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، بعض مرتبہ گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو گندہ نہ کریں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو اچھا رکھیں، کیونکہ اس زبان سے مسلمان اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ زبان کو اچھی رکھیں، کیونکہ جتنی زبان اچھی ہوگی ان کے کافروں کے طعنوں کے جواب میں، ان کی گالیوں کے جواب میں اخلاق سے بات کی جائے گی، تو اس سے ضد میں کمی آئے گی، اس سے ان کے اندر سے ہٹ دھرمی ختم ہوگی۔ اگر گالی کے جواب میں گالی دی جائے گی، برے القاب کے مقابلے میں برے القاب کہے جائیں گے، تو اس سے ضد بڑھتی ہے، اس سے ہٹ دھرمی اور سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کے جاہلانہ باتوں اور ان کی گالیوں اور ان کے برے الفاظ جو تمہارے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں تم ان کے لیے اچھی زبان، اچھے الفاظ استعمال کرو، تاکہ ان کا دل نرم پڑ جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کافروں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جب کافروں سے بات کریں یا کافروں کو جواب دیں تو اچھے انداز میں جواب دیں، اچھی بات کریں۔ تو مسلمانوں کو آپس میں کس طریقے کی زبان استعمال کرنی چاہیے، آپس میں کس طریقے کی زبان استعمال کرنی چاہیے، کس طریقے کا رویہ رکھنا چاہیے، الفاظ کیسے ہونے چاہیے۔ آج ہم خود سوچیں کہ ہم آپس میں کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ زبان کو صحیح اور اچھا استعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ زبان بڑی عجیب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا سائز چھوٹا ہے لیکن اس کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں۔
اس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے، ہاتھ کے مقابلے میں، پیر کے مقابلے میں، پیٹ کے مقابلے میں زبان چھوٹی ہے، لیکن جرم بڑے خطرناک کرواتی ہے، اس کے جرم بڑے خطرناک ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثیں ہیں، کچھ حدیثیں سن لیں کہ کتنی تاکید فرمائی ہے زبان کو صحیح استعمال کرنے کی، بلکہ زبان کو صحیح استعمال کرنے پر کتنا بڑا وعدہ کیا ہے۔ بخاری شریف کی جو مشہور حدیث ہے، فرمایا جو میرے لیے دو چیزوں کی گارنٹی لے لے، من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی اضمن له الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو مسلمان دو چیزوں کی گارنٹی دے دے مجھے کہ وہ ان دو چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گارنٹی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ گویا اس کو ہاتھ پکڑ کے ضرور جنت میں داخل کروائیں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کرے، یعنی زبان، اور دو پیروں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کرے، اور وہ ہے شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کو جو صحیح استعمال کرے گا، گارنٹی لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آئے، مسلم شریف میں ہے، سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا قل لی فی الاسلام قولا لا اسألہ احدا غیرک، آپ مجھے اسلام میں ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ کہو اور اس پر جمے رہو۔ پھر انہوں نے پوچھا، بڑی عجیب بات پوچھی، صحابہ بھی دیکھو کیسے کیسے مسئلے حل کرا گئے، سبحان اللہ۔ انہوں نے پوچھا ما اخوف ما تخاف علیہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ خطرہ کس بات کا ہے؟ آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ ڈر، خوف، خطرہ کس بات کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کا خطرہ ہے۔ کس کا خطرہ ہے؟ زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اس کا خطرہ ہے، کہ یہ تمہیں پھنسا سکتی ہے، یہ تمہیں گمراہ کر سکتی ہے، یہ تمہیں اللہ کی نظروں سے گرا سکتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان بعض مرتبہ ایک جملہ کہتا ہے، زبان کتنی خطرناک ہے، ایک جملہ کہتا ہے کسی کو ہنسانے کے لیے، لیکن وہ جہنم میں اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا مشرق سے مغرب دور ہے۔ اللہ اکبر، ایک جملہ ایسا کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ زبان ایسی ہے جیسے ہتھوڑا، زبان ایسی ہے جیسے لوہے کا ہتھوڑا، اور باقی اعمال ایسے ہیں جیسے کانچ کا برتن۔ زبان ایسی ہے جیسے لوہے کا ہتھوڑا اور باقی اعمال ایسے ہیں جیسے کانچ کا برتن۔ جیسے ہی زبان غلط استعمال ہوگی تو وہ ہتھوڑا گویا اپنے اعمال پر پڑے گا، پورے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ ایک جملہ، بعض مرتبہ ایک جملہ انسان ایسا بولتا ہے، کفریہ جملہ نکل گیا، شرکیہ جملہ نکل گیا، کوئی ایسا اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ نکل گیا۔ وہ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے کہ دو آدمی تھے، اس میں ایک نیک تھا اور ایک برا تھا۔ تو وہ نیک آدمی جو ہے ہمیشہ دوسرے کو نصیحت کرتا تھا، نیک آدمی دوسرے کو نماز کی نصیحت کرتا تھا، نیکی کی نصیحت کرتا تھا، بار بار کہتا تھا، لیکن وہ بیچارہ مانتا نہیں تھا، یعنی عمل نہیں کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ جا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ اتنا جملہ، دونوں کا انتقال ہوا تو جو گنہگار تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، جو گنہگار تھا اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور جو پوری زندگی نیکی اور تقوی کے ساتھ زندگی گزار کر گیا، لیکن اتنا سا جملہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ زبان کا جملہ دیکھو کتنا خطرناک ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اتنے سے جملے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کی عبادت بیکار ہو گئی، ساری زندگی کا تقوی، پرہیزگاری، روزے، نماز سب بیکار، جہنم میں ڈال دیا گیا اس کو کہ تجھے کیا حق ہے، تو نے کیوں زبان سے یہ جملہ نکالا۔ اس لیے زبان بڑی عجیب ہے، اس پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے من نجات یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی کیا شکل ہے؟ نجات کی یعنی میں دنیا سے آسانی سے ایمان لے کر گزر جاؤں، بچ جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے نا، یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے، تو نجات کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ املک علیک لسانک، سب سے پہلے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسرے ولیسعک بیتک،
تجھے تیرا گھر کافی ہو جائے. یعنی خالی وقت گھر میں گزارو. کاروبار کا وقت ٹھیک ہے, کوئی دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں, دنیا کے کام کے لیے انسان باہر نکلے, ٹھیک ہے, لیکن باقی وقت گھر میں گزارو, کیونکہ گھر میں رہ کر آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. باہر جائے گا, بازاروں میں گناہ ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا, محفلوں میں گناہ ہوں گے, تو گھر میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے. تو دوسرا نسخہ ارشاد فرمایا کہ گھر میں رہو. اور تیسرا نسخہ ارشاد فرمایا وابکی علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر روتے رہو. تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نجات کے لیے زبان, زبان پر کنٹرول, قابو میں رکھو زبان, بلا وجہ زبان مت چلاؤ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ترمذی میں ہی ہے وہ بھی, اور وہ بھی عجیب روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب چیزیں بتائی, خیر کے دروازے بتائے جس میں صدقہ ہے. صدقہ انسان کے گناہوں کو بجھا دیتا ہے, جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو خیر کے دروازے بتائے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں اسلام کا سر بتاؤں, میں تمہیں ان تمام چیزوں کا سر, الا ادلک علی راس الامر, ان تمام چیزوں کا, دین کا سر کیا ہے؟ تو سر بتایا الاسلام, اسلام سر ہے. اور عمودہ, اس کا ستون کیا ہے؟ الصلاۃ, نماز. اسلام کا ستون نماز ہے. پھر کہا ذروۃ صنامہ, سب سے اونچی چوٹی, اسلام کی سب سے اونچی چوٹی کیا ہے؟ الجہاد, اللہ کے دشمنوں سے لڑنا. تو اب اس میں سر بھی بتا دیا اور ساری چیزیں بتائی, اور آخر میں کیا کہا؟ ان سب چیزوں کی جڑ. سر بتایا, اونچی چوٹی بتا دی, لیکن جڑ کیا ہے؟ اپنے زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس زبان کو قابو میں رکھو, یہ سب کی جڑ ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں زبان کو صحیح استعمال کرنا کتنا ضروری ہے اسلام میں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کی جڑ, جہاد ہے, اسلام ہے, نماز ہے, سارے اعمال ہیں اوپر ہے, لیکن اس کی جڑ کیا ہے؟ نیچے زبان. زبان کی حفاظت کرو. تو حضرت معاذ نے پوچھ لیا آگے, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم زبان پر بھی پکڑے جائیں گے؟ زبان پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ زبان سے ہم جو بات کرتے ہیں, جو جملے نکالتے ہیں, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس پر پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اکثر جو جہنم میں جاتے ہیں وہ زبان کی کھیتی کی وجہ سے جائیں گے. یہ ترمذی میں ہے, اکثر جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کے الفاظ, زبان کے جملوں کی وجہ سے. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ ہم جو گپ شپ لگاتے ہیں, بیکار بیٹھے رہتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, وہ بس ایسی ہی ہوا میں اڑ جاتی ہے. نہیں, ہر لفظ لکھا جاتا ہے. قرآن میں 26ویں پارے میں کیا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو لفظ بھی, زبان سے جو جملہ بھی نکلتا ہے, چاہے انسان سیریس ہو کر بولے, حقیقت میں کوئی لفظ بولے, یا جھوٹ موٹ بولے, یا ہنسانے کے لیے بولے, مذاق میں بولے, ہر قسم کا جملہ لکھا جاتا ہے, ہر قسم کا جملہ. تو اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرنے کے بارے میں تاکید فرمائی ہے. اور اگر زبان کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے تو یہ کہا ہے خاموش رہو. خاموش رہنا بھی عبادت ہے. زبان صحیح استعمال نہیں کر سکتے, کسی کو خطرہ ہے کہ میں اگر بات کروں گا تو بہک جاؤں گا, بات کروں گا تو کوئی غلط جملہ نکل جائے گا, تو اس کے لیے فرمائے کہ زبان کو خاموش رکھو. خاموشی بھی عبادت ہے. من صمت نجا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو خاموش رہے گا وہ نجات پا جائے گا. ایک حدیث میں فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یا تو خیر کی بات, اچھی بات کہنا ہے تو کہے, ورنہ خاموش رہے. خاموشی کو بڑی عبادت بتایا, خاموشی کو بڑی عبادت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیسا تھا, ہاتھ مبارک کیسے تھے, یہ سب جن صحابہ نے روایت کیا ہے ان میں ایک لفظ یہ بھی آتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی آتی ہے طویل الصمت, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے. اکثر کیسے رہتے تھے؟ خاموش رہتے تھے. خاموش رہنا بھی عبادت ہے. خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک حدیث میں فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جو
بہت آسان ہے، کرنے میں آسان ہے اور قیامت کے دن بہت وزنی ہوگا. تو 2 اعمال بتلائے، ایک تو خاموش رہنا اور دوسرے اچھے اخلاق. خاموش رہنا اور اچھے اخلاق. تو خیر یہاں کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھو. اچھی زبان ان کے لیے، کافروں کے لیے بھی، جو گستاخی کرتے ہیں، جو گندی باتیں کرتے ہیں، جو تمہیں گالیاں دیتے ہیں، جو تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں بھی زبان کو اچھی رکھو. تو اب اندازہ لگائیے مسلمانوں کے بارے میں ہم آپس میں کتنا زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت. خود بھی استعمال کریں، ہم بچوں کو بھی سکھانا چاہیے بچپن سے الفاظ کیسے ناپ تول کے استعمال کرتے ہیں، کیسے بولتے ہیں. یہ ہمیں عادت ڈلوانی چاہیے. بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. زبان کا بہت اثر ہے. اس کی وجہ سے انسان نجات بھی پا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے. ایک جملہ انسان کا بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو خیر فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یعنی مسلمانوں سے کہہ دیجئے، قُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ بات کہیں جو زیادہ اچھی ہو. کیونکہ برائی کے مقابلے میں آپ اچھی بات کہیں گے تو اس سے ان کی دشمنی میں کمی آئے گی. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کیونکہ شیطان تو فساد کرواتا ہے لوگوں کے درمیان. ایک جملے کو لے کر وہ لڑائی کروا دیتا ہے، جھگڑے کروا دیتا ہے، آپس میں اختلافات، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ایک جملے کی وجہ سے، ایک جملہ کسی نے کہہ دیا، ایک گالی دے دی، ایک جملہ کہہ دیا، تو ہم جانتے ہیں کہ ایک جملے کی وجہ سے بعض مرتبہ فساد ہو جاتا ہے. ایک جملے کی وجہ سے 2 قبیلے، 2 خاندانوں میں، 2 قوموں میں، 2 ملکوں میں بڑے بڑے جھگڑے اور بڑی بڑی لڑائیاں ہو چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہے. شیطان کا کام ہی ہے، وہ شیطان تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے. اس لیے کہا کہ پہلے ہی تم زبان کو صحیح استعمال کرو تاکہ شیطان کو موقع ہی نہ ملے. شیطان تو بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی جملہ غلط نکلوائے اور وہ جھگڑا کروا دے. تو فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان فساد کرواتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے. اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ صحیح استعمال کرو، تول کر بولو. عقل مند کے بارے میں مشہور جملہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف وہ ہے جو بول کر سوچتا ہے. عقل مند وہ ہے جو سوچ کر بولتا ہے کہ کیا بول رہا ہوں میں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کا کیا اثر ہوگا، اس سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹے گا، اس سے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو جائے گا. عقل مند جو ہوتا ہے وہ بہت سوچ کر بولتا ہے، اور بیوقوف ہوتا ہے جو بول دیتا ہے بعد میں سوچتا ہے کہ اوہ پھر معافی مانگنی پڑتی. اس سے پہلے ہی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے اپنی زبان کو استعمال کرنے میں. تو فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان فساد کرواتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، تمہارا رب تمہیں زیادہ جانتا ہے. اب یہ مسلمانوں سے کہا جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، مسلمان ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں زیادہ جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہیں حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو، سامنے والا اگر غلط بھی استعمال کر رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس کو اچھائی سے جواب دو، اچھے الفاظ استعمال کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے گا تم پر رحم کرے گا یا چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا. یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کافر اسلام لے آتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان پر رحم کر سکتا ہے، انہیں ان پر رحمت بھیج سکتا ہے، انہیں دنیا اور آخرت میں بچا سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے. یا اگر وہ ایمان قبول نہیں کریں گے تو پھر انہیں عذاب دیا جائے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر وکیل اور ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی. وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کڑتے تھے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اندر ہی اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے، کوشش کرتے تھے، ارادہ یہ ہوتا تھا کہ سب کے سب ایمان قبول کر لیں. یہ فکر ہوتی تھی کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں. تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ آپ کا کام تو ہے بس بات ان تک پہنچا دینا،
آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کے ذمے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہاتھ پکڑ کے اسلام پر لے کر آ جائیں, زبردستی ہر ایک کو ہدایت ہی دے دیں, ہر ایک کو زبردستی جنتی ہی بنا دیں. یہ آپ کے ذمے نہیں. آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے. آپ کے ذمے کیا ہے؟ صرف پہنچانا ہے. ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار نہیں بنایا, وکیل نہیں بنایا کہ آپ زبردستی ہر ایک کو جنتی ہی بنا دو, ہر ایک کو آپ ہدایت پر ہی لے آؤ. نہیں, آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے ان مخلوقات کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کس کو ہدایت دینا ہے, کس کو نہیں دینا ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. آسمان اور زمین کی جتنی مخلوقات ہیں, ان میں کون ہدایت کے قابل ہے, کون اللہ کا نیک بندہ بننے کے قابل ہے, کون جنتی بننے کے قابل ہے, یہ اللہ جانتا ہے. آپ کو اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہر ایک جنتی ہی بن جائے. وہی بات, وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آپ کا رب زیادہ جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے امت کو کہا جا رہا ہے. بہت سارے مسلمانوں میں بھی یہ فکر ہوتی ہے بعض مرتبہ, کچھ مسلمانوں کو بھی یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سبھی مسلمان ہو جائیں, سبھی مسلمان ہو جائیں, سبھی ہدایت پر آ جائیں. یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم کیوں بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کیوں کہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں جنات اور انسان سے جہنم کو بھر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ اتنا ہے کہ بات لوگوں تک پہنچا دینا, بات لوگوں تک پہنچا دینا. اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ سبھی مسلمان ہو جائیں, سبھی ہدایت پر آ جائیں, سبھی متقی پرہیزگار بن جائیں. یہ ناممکن ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آپ کا رب زیادہ جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, البتہ ہم نے بعض نبیوں کو بھی بعض پر فضیلت دی ہے. نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں. تو جب نبیوں میں درجات ہیں تو عام لوگوں میں بھی کچھ مسلمان ہوں گے, کچھ کافر ہوں گے. جیسے نبیوں میں اونچ نیچ درجات ہیں, 5 نبی سب سے افضل ہیں, اولو العزم پیغمبر جن کو کہا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, حضرت نوح علیہ السلام ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. یہ 5 نبی اولو العزم پیغمبر جن کو کہا جاتا ہے, جن کا 21 پارے میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ, کہ ہم نے عہد لیا ان سے بھی اور اے نبی آپ سے لیا. وَمِنْكَ وَمِن نوح علیہ السلام سے لیا, وَإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام سے لیا, وَمُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام سے لیا, وَعِيسَىٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 ہیں جو نبیوں میں سب سے اونچے اولو العزم ہیں. باقی نبیوں کا درجہ ان سے چھوٹا ہے. لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے ہمارے لیے سب برابر ہیں. ایمان لانے کے اعتبار سے یعنی ہمیں سب پر ایمان لانا ہے. ہم کسی کی تنقیص نہیں کر سکتے, کسی کو چھوٹا اور کسی کے نعوذ باللہ غلطیاں گنوانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. تنقیص نہیں کر سکتے, کسی کا مرتبہ ہم گھٹا نہیں. ایمان لانے میں سب برابر ہے, سب پر ہمارا ایک جیسا ایمان ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, 3 پارے میں ہے. ہم سب پر ایمان, اللہ پر, سارے نبیوں پر, سارے فرشتوں پر, کتابوں پر, سب پر ہمارا ایمان ایک جیسا ہے. لیکن نبیوں کے درجات میں تفاوت ہے, نبیوں کے درجات میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دی ہے. خاص طور سے یہاں پر حضرت داود علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ دوسرے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے, صرف حضرت داود علیہ السلام اور ان کی کتاب کا تذکرہ ہے. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت داود علیہ السلام میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت داود علیہ السلام میں مماثلت, بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. جیسے حضرت داود علیہ السلام کو کتاب دی گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب دی گئی الگ سے, کیونکہ دنیا میں بہت سارے نبی اور رسول ایسے آئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کتاب نہیں دی ہے, اسپیشل کتاب نہیں دی ہے ان کو. پہلے جو نبی آتے تھے انہی کی کتاب اور انہی کی شریعت کے مطابق وہ چلتے تھے. لیکن حضرت داود علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قرآن دیا ہے. تو اس وجہ سے دونوں ایک جیسے ہیں. اسی طرح
حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا، انہوں نے جہاد کیا ہے۔ دوسرے پارے کے آخری صفحے پر پورا واقعہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، جو اس زمانے کا فرعون کی طرح بہت زیادہ ظالم انسان تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی جہاد کیا۔ داؤد علیہ السلام صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب جہاد بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب جہاد بھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب کتاب بھی ہے اور صاحب جہاد بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کیا ہے، کتنی ساری لڑائیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑی ہے، اور کتنے سارے لشکر روانہ کیے ہیں، اور قیامت تک کے لیے جہاد کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ دوسری مماثلت ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، حاکم بھی تھے۔ 23ویں پارے میں ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس، لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام حاکم اور بادشاہ بھی تھے، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاکم اور بادشاہ بھی بنے، اس اعتبار سے بھی مماثلت ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، راتوں میں عبادت کرتے تھے، دن میں عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت گزار۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ترتیب عبادت میں بہت مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کو بھی حکم دیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو صوم داؤدی رکھو، داؤد علیہ السلام جیسے روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ جس کو بہت ہی زیادہ روزوں کا شوق ہے تو وہ کس ترتیب پر روزہ رکھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی ترتیب پر، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ یہ اسی طرح ان کی عبادت بھی بہت مشہور تھی کہ عبادت میں ترتیب بنی ہوئی تھی، گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی عبادت میں رہتا تھا۔ کبھی حضرت داؤد گھر میں ایک جگہ متعین تھی، وہاں پر کوئی نہ کوئی ہمیشہ 24 گھنٹے وہاں کوئی نہ کوئی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ کبھی حضرت داؤد علیہ السلام وہاں بیٹھتے، کبھی آپ کی بیوی بیٹھتی، کبھی آپ کا خادم بیٹھتا، کوئی نہ کوئی وہاں عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام عبادت گزار بہت تھے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام جو اللہ کی کتاب ملی تھی زبور، اس کی بہت تلاوت کرتے تھے، اس کی بہت تلاوت۔ زبور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں احکامات نہیں تھے زیادہ، اس میں احکامات نہیں تھے، اس میں اللہ کی حمد ثنا تھی اور اخلاقی تعلیمات تھی۔ اس میں حمد ثنا تھی، اللہ کی تعریف، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں تذکرہ تھا اور اخلاقی تعلیمات۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت مزے لے کر اس کو پڑھتے تھے، اتنا زبردست پڑھتے تھے کہ پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے، پرندے بھی ٹھہر کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ سر لگا کر پڑھتے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کئی جگہ کہا یا جبال اوبی معه والطير، اے پرندوں، اے پہاڑوں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو۔ پرندوں کو بھی کہا کہ تم بھی تسبیح کرو، اور 23ویں پارے میں کہا کہ ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا، انا سخرنا الجبال، پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے اچھی آواز میں تو پہاڑوں کی بھی آواز آتی تھی، پہاڑ بھی اللہ کے حمد گنگناتے تھے، سبحان اللہ۔ تو پہاڑ بھی ان کے لیے مسخر، اور پرندے والطیر محشورہ، پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے اور وہ بھی اللہ کی حمد شروع کر دیتے تھے۔ تو خیر زبور کی وہ بہت تلاوت کرتے تھے۔ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام 2-4 منٹ میں پوری زبور پڑھ لیتے تھے، 150 پارے، 150 صورتیں تھی اس میں، قرآن میں 114 ہے، اس میں 150 صورتیں تھی، وہ پوری جو ہے چند منٹوں میں۔ خادم سے کہتے تھے کہ میرا گھوڑا تیار کرو، خادم وہ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو زین ہوتی وہ زین کستا تھا اور گھوڑے کو لگام ڈال، اتنی دیر میں پوری زبور پڑھ لیتے تھے۔ یا بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ گھوڑے پر جب سوار ہوتے تھے تو ایک پیر ادھر سے ادھر ڈالنے تک پوری زبور پڑھ لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو خیر زبور کی وہ بہت تلاوت کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی بہت تلاوت کرتے تھے۔ صحیح حدیثوں میں مشہور واقعات ہیں کہ کتنے صحابہ نے رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کی لیکن کھڑے نہیں ہو سکے، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں اتنی لمبی قرات کرتے تھے، رات بھر قرات میں قرآن پڑھنے میں گزر جاتی تھی۔ تو اس مناسبت سے اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی ہے۔
تو جیسے نبیوں کو بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت ہے، ایسے ہی عام انسانوں میں بھی بعض مسلمان ہوں گے، بعض کافر ہوں گے۔ ہر ایک کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ سوچ نہیں رکھنا ہر ایک جنتی بن جائے۔ بعض جنتی ہوں گے، بعض جہنمی ہوں گے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ خود چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ سبھی جنتی، ہاں اپنا کام جتنا ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دو بس۔ ہر ایک کو مسلمان ہی بنا دینا، ہر ایک کو جنتی ہی بنا دینا، اور کوئی قبول نہیں کر رہا ہے اس پر اتنا کڑنا کہ انسان جو ہے ضروری کاموں سے بھی رہ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اتنا کڑتے ہیں اس میں، اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ بعض مرتبہ اس کی وجہ سے انسان اللہ سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلا وجہ کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے۔ یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے نعوذ باللہ۔ اس سمت میں اگر آدمی زیادہ سوچے، زیادہ محنت کرے، زیادہ کوشش کرے اور لوگ ہدایت پر نہ آئیں تو پھر آدمی اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی حد میں رہو، لوگوں کو دعوت دینا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، بس اللہ کا پیغام پہنچا دو اور بس۔ ہر ایک کو ہدایت پر لانے کی فکر مت کرو۔ اللہ نے درجات رکھے ہیں، نبیوں میں بھی درجات ہیں، عام لوگوں میں بھی درجات ہیں، اور یہ درجات ہیں اور رہیں گے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی تھی۔